پیارے بچوں، میں ہوں کہانی گھر کی ملکہ اور آپ سب کے لیے لائی ہوں کہانی گھر میں ایک انتہائی تعمیری، دلچسپ اور خوبصورت کہانی، کچھوا اور خرگوش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بے حد شرارتی خرگوش رہتا تھا۔ وہ ہر وقت دوسروں کو تنگ کرتا رہتا اور اسے اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز بھی تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کو اپنی دوڑ کے قصے سنا کر شرمندہ کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں سیر کرتے ہوئے اس کی ملاقات ایک کچھوے سے ہو گئی۔ کچھوے کی سست رفتاری دیکھ کر خرگوش کو ہنسی آ گئی اور اپنی تیز رفتاری کی شیخی بگاڑتے ہوئے اس نے کچھوے کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ دوڑ لگائے۔ کچھوا ایک انتہائی شریف اور رحم دل جانور تھا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی، لیکن اس نے صبر سے کام لیا اور خرگوش کا غرور توڑنے کے لیے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس انوکھی دوڑ کا سن کر جنگل کے تمام جانور بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ وہ نیک دل کچھوے کے ساتھ مل کر خرگوش کو شکست دینا چاہتے تھے۔ آخر کار دوڑ کا دن آ ہی گیا اور سب جانور ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ دوڑ شروع ہوتے ہی خرگوش چھلانگیں لگاتا 2 سیکنڈ میں یہ جا وہ جا اور بہت آگے نکل گیا۔ کچھوے نے اس کی تیز رفتاری دیکھی، لیکن انتہائی صبر کے ساتھ اس کی پرواہ نہ کی اور آرام سے چلتا رہا۔ کچھ آگے جا کر خرگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوے کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ خرگوش بے وقوف اور لاپرواہ تو تھا ہی، اس نے سوچا کیوں نہ کچھوے کے پہنچنے تک میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ نرم گھاس پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں کچھوا بھی رینگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کچھوا جب سوئے ہوئے خرگوش کے قریب پہنچا تو وہ بھی بہت تھک چکا تھا، لیکن اس نے کام پورا کیے بغیر آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ یوں خرگوش کو سوتا چھوڑ کر کچھوا اس سے بہت آگے نکل گیا۔ جوں ہی خرگوش کی آنکھ کھلی، وہ چھلانگیں لگاتا بھاگ کھڑا ہوا، پر جب منزل پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھوا پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا۔ کچھوے کو وننگ پوائنٹ پر دیکھ کر خرگوش انتہائی شرمندہ ہوا۔ تمام جانوروں نے تالیاں بجا کر کچھوے کو جیت کی مبارکباد دی۔ خرگوش جب ان کے قریب آیا تو کچھوے نے اس سے کہا، اے میرے دوست، کبھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ کچھوا یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کیے کی کچھوے سے معافی مانگی اور غرور سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ جنگل کے تمام جانوروں کے ساتھ اس نے دوستی کر لی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کچھوے نے کس طرح صبر اور مسلسل محنت سے جیت حاصل کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ غرور کرنے والے کے حصے میں ہمیشہ افسوس اور شرمندگی ہی آتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔